آپ سے ایک سادہ سوال پوچھتا ہوں کہ جب میرے حضور تشریف لائے تو زمانے کے خاقان کا نام کیا تھا؟ عالی مرتبت علماء کرام جو تاریخ کا گہرا مطالعہ رکھتے ہیں تو ان کی نظر میں اور ان کے ذہن مبارک میں وہ نام ہو تو ہو، ورنہ ہم سب قاصر ہوں گے کہ اس دور کے خاقان کا نام کیا تھا۔ اگر میں پوچھوں کہ اس دور کے کیسر کا نام کیا تھا تو اس کا جواب بھی مشکل ہوگا، علماء کرام کے علاوہ جواب دینا ہمارے بس میں نہیں ہوگا۔ اگر میں کہوں کہ اس دور کے کسرا کا نام کیا تھا تو بہت تھوڑے لوگ جانتے ہوں گے، یہ اس دور کا اوباما تھا۔ لیکن اس حال میں اور اوپر دو حالوں میں اور اس سے پچھلے حال میں اور باہر تاحد نظر لوگ جو بیٹھے ہیں تو شاید انگلیوں پہ گنے جا سکیں جو بتائیں کہ اس دور کے کسرا کا نام کیا تھا، جبکہ اس دور کا جو ہے وہ اوباما تھا۔ لیکن میں اگر یہ سوال کروں کہ مجھے بتاؤ کہ میرے رسول کے مؤذن کا نام کیا تھا، تو ایک ایک بچہ اٹھ کے بلال حبشی کے نام کا نعرہ لگائے گا کہ نہیں لگائے گا؟ تو پھر وزن تو ہے حضور کے ساتھ، نام تو ہے حضور کے ساتھ۔ پھر آئیے اقبال کا پھر لہجہ دیکھیے، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ رومی مٹ گیا اور حبشی وہاں چلا گیا جہاں شہنشاہ روم بھی نہیں پہنچ سکا ہے۔ آج بھی دلوں پہ حکومت بلال حبشی کی ہے۔ بلال کا کالا رنگ حوروں کے ماتھوں پہ تلک لگا کے سجایا گیا ہے، اور رومی کا نام بھی مٹ گیا، اس کا نشان بھی مٹ گیا۔ اگر چاہتے ہو کہ لازوال ہو جائیں، اگر چاہتے ہو کہ امر ہو جائیں، اگر چاہتے ہو کہ نام بھی نہ مٹے اور ذکر بھی نہ مٹے، تو آؤ حضور کے نام پہ قربان ہو جاؤ۔ حضور کے نام پہ قربان ہونے جانے والا امر ہو جاتا ہے اور زمانہ اس کا نام نہیں بھولتا۔ یار ایک منڈا تھا، اس کو جانتا کوئی نہیں تھا۔ میں نے اس کے محلے کے لوگوں سے پوچھا ہے، چند اس کے جو قربت والے لوگ تھے اور وہ جانتے تھے، وہ کہتے ہیں بچپن میں باہر نکل گیا اور ہمیں نہیں پتا کہ اس نام کا لڑکا بھی ہے۔ لیکن پھر ایک دن آیا کہ ہر شخص کا رخ ڈھوک کشمیریاں کی جانب تھا، اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ عامر چیمہ کی گلی کے اندر اتنے گلدستے پڑے ہوئے تھے کہ گزرنے کی جگہ نہیں تھی۔ اور جس نے اس کو دیکھا تھا، شک پڑا کہ میں نے اس کو دیکھا ہوا ہے، وہ بھی چھاتی تان کے کہتا تھا ہاں میں اس کا یار ہوں۔ یار اسے تو کوئی جانتا نہیں تھا، لیکن زمانہ اس کا یار بن رہا ہے، اور لوگ جو اس کے والد سے دور کی شناسائی رکھتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں جی میرے بڑے پرانے تعلقات ہیں۔ یہ تعلقات کیسے جاگے اور یہ کس طرح شناسائی ہوئی؟ یہ صرف ایک ہی نام ہے، اور وہ نام ہے میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ نہیں تو لاہور کے کوچائے چابک سواراں کی کہانی سن لو۔ بیٹا لوہاروں کا ہے اور دکان پہ ٹھک ٹھک کرتا ہے اور اسے کوئی گلی میں بھی نہیں جانتا، اور پھر ایک دن آیا وہ زمانے کے سینوں کے اندر دھک دھک کرنے لگا۔ امیر ملت پیر جماعت علی شاہ رحمت اللہ تعالی، اس زمانے میں جن کے 1,00,000 مریدین تھے، کوئی معمولی نام نہیں ہے امیر ملت علیہ رحمہ کا۔ امیر ملت جنازے میں شامل ہوئے، غازی علم الدین لوگوں کے کندھوں پہ جا رہا تھا اور امیر ملت کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور کہنے لگے لوگوں میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کی کہانیاں سنی ہیں، میرے دل میں کبھی امنگ نہیں جاگی کہ میں فلاں بادشاہ ہوتا۔ فقیر خود شہنشاہ ہوتا ہے۔ کہا بڑے بڑے پہلوانوں کے تذکرے پڑے ہیں، میرے دل میں یہ آرزو نہیں جاگی کہ فلاں پہلوان میں ہوتا۔ فرمان لگے ہاں میں نے بڑے بڑے ولیوں کے تذکرے پڑے ہیں، میرے دل میں یہ تمنا بھی نہیں ہوئی کہ فلاں ولی میں ہوتا۔ آج میرے دل میں رہ رہ کے خیال آ رہا ہے کاش آج اس چارپائی پہ میں ہوتا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے غازی عامر چیمہ کہ مزار کی پائنٹی پر ایک سید زادے کو روتے ہوئے دیکھا ہے، اور وہ ساتھ کہہ رہا تھا ربا میں تینوں یہ نہیں کہنا مینوں عامر چیمہ بنا دے، مینوں دے قدماں دی مٹی ہی بنا دے۔ تو یہ سرخروئی ہے، حضور علیہ السلام کے دامن سے وابستہ ہونے کا یہ صلہ نصیب ہوتا ہے۔ ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بر در گوشائے دامان اوست۔ اقبال کہتا ہے کہ اگر حضور کا عشق سامان زندگی بن جائے پھر کیا بھوک رہ جاتی ہے بندے کو، پھر بحر و بر اس کے دامن کے کونے میں بندھے ہوئے ہوتے ہیں اور دنیا اس کے پیچھے
پیچھے پیچھے ہوتی ہے اور وہ نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا. اگر حضور کے غلام بن